بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے سیلف ڈیولپمنٹ سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہم ڈیولپمنٹ کے مختلف پرسپیکٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کن کن چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہونا یہ ضروری ہے۔ آج اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کے جس پرسپیکٹیو کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ یعنی روحانی ترقی، اور یہ سیلف ڈیولپمنٹ کی 7th یعنی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین کرام، انسان کے دو بدن ہیں، ایک ہے جسمانی بدن جو مٹی، گوشت، ہڈیاں اور خون پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے روحانی بدن جس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ ناظرین کرام، انسان جس طرح جسمانی بدن کی نشو و نما کے لیے مختلف غذاؤں کا استعمال کرتا ہے جس سے ہمارے یہ جسمانی بدن طاقتور ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے روحانی بدن کو طاقتور بنانے کی بھی مختلف غذائیں ہیں۔ جس طرح ہمارا جسمانی بدن کسی مرض کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طرح بعض باطنی امراض ایسے ہیں جس سے ہمارا روحانی بدن بھی متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے ہماری روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے جسمانی بدن کے امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹرز ہوا کرتے ہیں، اسی طرح روحانی امراض اور روحانی مسائل کو دور کرنے کے بھی طبیب ہوتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کو شیخ کامل یا مرشد کامل کہا جاتا ہے۔ روحانیت ایک بہت طویل موضوع ہے اور اس موضوع پر ایک کامل مرشد ہی گفتگو فرما سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں ایک دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ جان سکیں۔ یاد رہے کہ روحانیت، تصوف، باطن کی صفائی وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن کے ذہن میں آتے ہی ہمارے سامنے ایک امیج کریٹ ہو جاتا ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کام کسی عامل بابے، کسی جوگی کا کام ہے جس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں گے، بہت سی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، ایک خالی کمرے میں چراغ جلائے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا، اور ہم نے اپنے طور پر اس کو صوفیزم کا نام دیا ہے۔ حالانکہ نہ یہ صوفیزم ہے اور نہ یہ کوئی تصوف ہے اور نہ یہ کوئی صوفی ہے۔ تو پہلا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تو یاد رہے، اسلامی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی جتنے احکام لاگو کیے ہیں، ان احکامات پر انسان جتنا زیادہ عمل کرے گا وہ اتنا بڑا صوفی کہلائے گا، اور یہی تصوف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے صوفی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو پتہ لگا شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا ہی تصوف ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روحانیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تو یاد رہے کہ روحانیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ انسان کا دل جتنا صاف اور شفاف ہوگا، انسان کے اندر اتنی ہی زیادہ روحانیت داخل ہوگی اور وہ انسان اتنا ہی روحانی طور پر مضبوط ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دل کو روحانی جسم کا بادشاہ کہا ہے۔ ہمارا قلب جتنا زیادہ شفاف ہوگا، ہمارے باقی روحانی معاملات اتنے ہی احسن طریقے سے ادا ہو سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ سوال آتا ہے کہ روحانیت حاصل کرنے کا آخر طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ روحانیت حاصل کرنے کے بیسیکلی دو اہم طریقے ہیں۔ نمبر 1، اپنے دل سے ہر بری عادت کو دور کرنا۔ نمبر 2، اپنے دل میں ہر اچھی عادت کو داخل کرنا۔ اب بری عادات سے کیا مراد ہے؟ تو بری عادات میں جیسے حسد، تکبر، بغض، کینہ، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، لمبی امیدیں باندھنا، مال کی طلب، شہرت کی طلب، دنیا کی طلب وغیرہ، یہ ایسی بری عادات ہیں جس سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا یہ ضروری ہے۔ جب ہم ان عادات کو اپنے دل سے دور کریں گے تو روحانیت ہمارے دل میں داخل ہوگی۔ نمبر 2، اچھی عادات سے کیا مراد ہے؟ جیسے عاجزی، حیا، سخاوت، صبر، شکر، قناعت، ذکر الہی، تصور مرشد وغیرہ۔ ان اچھی عادات کو جب ہم اپنے دل میں داخل کریں گے تو اس سے بھی ہماری روحانیت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانی ترقی پر استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ بعض اوقات ہماری روحانی کیفیت بہت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم اپنے ان روحانی معاملات پر استقامت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا بنیادی حل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی معاملات پر استقامت عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے کہ بری صحبت سے چھٹکارا حاصل کرنا۔
آپ جتنے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ روحانی طور پر اتنے پرسکون اور روحانی طور پر اتنے مضبوط ہوں گے۔ نمبر 2 پر ہے کثرت سے ذکر کرنا۔ اب ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، یہ تمام ذکر کی اقسام ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر خصوصی طور پر درود شریف میں کثرت کرنا ہے۔ آپ درود شریف جتنی کثرت سے پڑھیں گے آپ کا دل اتنا زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آپ کا دل صاف اور شفاف ہوگا۔ اور اسی طرح روحانی طور پر ترقی حاصل کرنے کے لیے کچھ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی مفید ہوگا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم ہے، اسی طرح حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب، اسی طرح امام غزالی کی ایک اور کتاب ہے منہاج العابدین۔ تو ان کتب کے مطالعہ کرنے سے بھی آپ کے اندر ایک روحانی تبدیلی ضرور آئے گی۔ اسی طرح روحانی طور پر استقامت حاصل کرنے کے لیے آخری نمبر پر ہے کسی کامل مرشد کی بیعت کرنا۔ اس پرفتن دور میں جہاں گناہوں کا ہر جگہ سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس دور میں بغیر کسی مرشد کے روحانی طور پر کامل ترقی حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے روحانی طور پر استقامت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی شیخ کامل کی بیعت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما کر ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔